طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کا بھارت کا دورہ جنوبی ایشیا کی بدلتی سفارتی حرکیات میں ایک غیر معمولی موڑ ثابت ہوا ہے۔ یہ دورہ 9 سے 16 اکتوبر تک جاری ہے اور یہ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد کسی وزارتی سطح پر ہونے والا پہلا باضابطہ رابطہ ہے۔ یہ رابطہ نہ صرف نئی دہلی اور کابل کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باب کی نشاندہی کرتا ہے بلکہ واشنگٹن اور اسلام آباد دونوں کے لیے بامعنی پیغامات بھی رکھتا ہے۔ یہ موقع اس وقت فراہم ہوا جب اقوام متحدہ نے بھارت کی درخواست پر متقی پر عائد سفری پابندی عارضی طور پر معطل کی اور یوں افغانستان، بھارت اور خطے کے دیگر ممالک کے درمیان نئی صف بندیوں کے دروازے کھل گئے۔ امیر خان متقی کے اس دورے سے واشنگٹن کے لیے سب سے مضبوط پیغام یہی گیا کہ طالبان اب کسی بھی قیمت پر غیر ملکی اثر قبول نہیں کریں گے۔ بیگرام ایئر بیس کو دوبارہ امریکی کنٹرول میں دینے کی تجویز طالبان نے سختی سے مسترد کر دی اور اس موقف کو روس، چین، ایران حتیٰ کہ بھارت کی خاموش حمایت بھی حاصل ہوئی۔ میسکو فارمیٹ کے حالیہ اجلاس میں شریک ممالک نے واضح اعلان کیا کہ افغانستان یا اس کے ہمسایہ ممالک میں کسی بھی غیر ملکی فوجی ڈھانچے کی تعیناتی ناقابل قبول ہے۔ یہ بیان امریکہ کے لیے ایک براہ راست سفارتی چیلنج بن کر ابھرا۔ فوجی پہلو کے ساتھ ساتھ اس پیغام کے سیاسی اور معاشی اثرات بھی نمایاں ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کرنے اور روس سے بھارتی قربت پر دباؤ کے پس منظر میں بھارت کا طالبان سے بڑھتا تعلق دراصل واشنگٹن کے خلاف ایک خاموش مگر مضبوط تصویراتی اشارہ ہے کہ نئی دہلی اب اپنی خارجہ پالیسی خود طے کرے گا، کسی کی ہدایت پر نہیں۔ ادھر اسلام آباد کے لیے متقی کا دورہ کسی سفارتی جھٹکے سے کم نہیں۔ گزشتہ برسوں میں پاکستانی فضائی کارروائیوں اور طالبان کے جوابی سخت بیانات نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رکھی ہے۔ ایسے ماحول میں نئی دہلی کا دورہ ایک واضح اعلان ہے کہ طالبان اب اپنی سفارتکاری میں خود مختاری اختیار کر چکے ہیں۔ متقی نے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون پر زور دیا اور کابل میں بھارتی سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا خیرمقدم کیا۔ یہ قدم علامتی ہی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی پاکستان کے اثر و رسوخ میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ خطے میں طاقت کا توازن اب تیزی سے واشنگٹن اسلام آباد محور سے ہٹ کر ماسکو نئی دہلی کابل بلاک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ روس، چین، ایران اور طالبان کا ایک نیا نرم اتحاد ابھر رہا ہے جس میں بھارت بھی محتاط مگر مستقل انداز میں شامل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ بھارت کے لیے اس اتحاد کے دو بڑے فوائد ہیں۔ اول، پاکستان کے اثر پر کنٹرول قائم رکھنا اور دوسرا، وسطی ایشیا تک زمینی رسائی حاصل کرنا، خاص طور پر چابہار بندرگاہ اور شاہراہ امن منصوبے کے ذریعے۔ افغان وزیر خارجہ کے دورے سے امریکہ اور پاکستان دونوں ہی اب ایک تذبذب کی کیفیت میں ہیں۔ واشنگٹن بھارت کو روس نواز رویے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ اسلام آباد دیکھ رہا ہے کہ اس کی پرانی تصویراتی گہرائی کی پالیسی اب بکھر رہی ہے۔ بھارت نے تاحال طالبان حکومت کو باضابطہ تسلیم نہیں کیا ہے مگر متقی کا یہ دورہ ظاہر کرتا ہے کہ تعلقات تسلیم کے بغیر کی پالیسی اب مؤثر انداز میں لاگو ہو چکی ہے۔ بھارت انسانی امداد، ترقیاتی منصوبوں اور علاقائی رابطوں کے ذریعے کابل کے ساتھ تعلقات کو وسعت دے رہا ہے جبکہ بین الاقوامی سطح پر سفارتی احتیاط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بتاتے چلیں کہ 2025 میں صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر عائد کیے گئے 50% ٹیرف کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارت اپنی معاشی و جغرافیائی پالیسی از سر نو مرتب کر رہا ہے۔ متقی کا دورہ اسی حکمت عملی کا ایک نمایاں اظہار ہے۔ بھارت دراصل امریکہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ روس، چین، طالبان بلاک کے مزید قریب
جا سکتا ہے۔ یہ دراصل بھارت کی خود مختار خارجہ پالیسی کا اعلان ہے۔ ہم امریکہ کے تابع نہیں، خطے کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ یہ دورہ طالبان کے لیے بیرونی سطح پر ایک بڑی کامیابی ضرور ہے، مگر داخلی سطح پر انہیں اب دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ صرف ایک عسکری قوت نہیں بلکہ ایک ذمہ دار ریاستی ڈھانچہ ہیں۔ انسانی حقوق، خواتین کی تعلیم اور اقلیتوں کے حقوق جیسے مسائل پر عالمی دباؤ بدستور موجود ہے۔ بھارت جیسے ملک سے تعلقات کی بحالی تبھی دیر پا ہوگی جب طالبان اندرونی اصلاحات کی سمت میں حقیقی پیش رفت دکھائیں گے۔ متقی کا دارالعلوم دیوبند اور تاج محل کا دورہ بظاہر ثقافتی سرگرمی تھا، مگر در حقیقت یہ بھارت کی سافٹ پاور ڈپلومیسی کی ایک کامیاب مثال ہے۔ یہ علامتی اقدامات طالبان کے ساتھ مذہبی اور ثقافتی قربت پیدا کرتے ہیں، جس سے اعتماد سازی کی ایک نرم فضا بنتی ہے۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں یہی نرم اثر دونوں ممالک کے تعلقات کی بنیاد بن جائے۔ غرض امیر خان متقی کا دورہ ہند محض ایک سفارتی واقعہ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے طاقت کے نقشے پر ایک نئی لکیر ہے۔ یہ دورہ واضح کر گیا ہے کہ طالبان اب پاکستان کے تابع نہیں رہے اور بھارت اب امریکہ کا محتاج نہیں رہا۔ یہ بدلتی ہوئی حقیقت خطے میں اتحادیوں، معاہدوں اور مفادات کی نئی سمت متعین کر سکتی ہے۔ ممکن ہے آنے والے برسوں میں افغانستان ایک بار پھر ایشیا کے دل کے طور پر عالمی سیاست کے مرکز میں لوٹ آئے۔